ذاکر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۔ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی، اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں تاکہ اگلی آیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیت میں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے اب دوبارہ عہد ہو سکتا ہے ان سے، کیسے دوبارہ تجدید کی جا سکتی ہے عہد کی ان مشرکوں سے، مگر وہ لوگ جن نے عہد تم جن سے ان لوگوں کی طرف جن سے آپ نے عہد کیا تھا مسجد حرام میں، یعنی صلح حدیبیہ کی بات ہے، فاستقاموا لکم، اگر وہ اس پر قائم رہتے تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی قائم رہتے، تمہاری طرف سے نہیں ٹوٹا، زیادتی تو انہوں نے کی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، تو اللہ تو تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو تقوی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ تقوی کوئی زیادتی کرے تو ہم کہیں تو کرتے رہے بھائی ہم تو بہت اچھے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کو روکا جائے، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم بھی یہ تھا، اور اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہ تھا، اور یہ اسلام کو قائم بھی کرنا تھا، جو آپ کی بعثت خصوصی تھی عرب کی طرف، تو اب اس کا نزول بھی تھا، تو یہ انہی کی طرف سے غلطی ہوئی، انہوں نے توڑا۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا، کہ کیسے ان سے عہد پورا کیا جا رہا ہے، اسی کا کنٹینیو ہے اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں، کہ کیسے ان سے عہد ہو سکتا ہے اگر یہ تم پر جب غلبہ پا لیتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے، لا یرقبوا، تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرتے، فیکم علم والا ذمتن، کسی قسم کی رشتہ داری کا اور کسی قسم کے عہد کا۔ مشرکین کا حال کیا ہے، کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے توڑ دیتے ہیں عہد کو، اور نہ ہی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کرنے کی کوشش کی، اور جو لوگ آئے صحابہ ان سے ساری جائیدادیں چھین لی۔ کسی کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، ان کی مثال ہے کہ جب جا رہی تھی اکیلی، ان پر تو بچہ بھی چھین لیا گیا، سسرال والے اور ننھی حال والے آ گئے کہ جی، جو مشرک تھے انہوں نے کہا یہ بچہ تو ہمارا حق ہے، تم کیسے لے کے جا سکتی ہو، تو بچہ تو ہمیں دو گی، اللہ اکبر۔ تو بڑی قربانیاں ہیں، تو اللہ اسی پر کہہ رہے ہیں کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جب تم پر یہ غلبہ پا لیتے ہیں، لا يرقبوا فیکم علم ولا ذمہ، تو نہیں کسی قسم کا لحاظ کرتے، کوئی لحاظ نہیں کرتے کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی عہد کا، یرضونکم بافواہہم، تمہیں یہ باتوں سے، تعریفوں سے، ریکویسٹوں سے، درخواستوں سے، اپنی باتوں، منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل تو انکار کرتے ہیں۔ یہ باتوں سے بہتر نہیں وہ تھا، مطلب چکنی چھپڑی باتیں کرتے تھے، دلوں میں کفر تھا، دل انکار کرتے اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور اس قرآن کا۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثریت جو ہے فاسقوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی دلی دعوت سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کی دوستی پر اپنا دوستی جو ہے دل میں نہ رکھے، اور نہ ان کے قول و قرار پر یقین کریں، مطمئن رہے کہ یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ان سے تجدید کی جائے۔ یہ جب تم پر مسلمانوں قابو پاتے تھے تو نہ انہوں نے کوئی لحاظ کیا، طاقتور تھے، بنو بکر جو خلیف قبیلہ تھا اس کی مدد کی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اس کے خلاف مدد کی اور کھل کے مدد کی۔ تو اس وقت تو یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں تھا کانٹریکٹ ہے، بعد میں تجدید کرنے آ جاتے ہیں کہ تجدید کریں۔ کسی قول و قرار پر کا لحاظ نہیں کرتے، نہ ہی یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ قبیلے کا لحاظ کرتے ہیں، کسی قسم کا تو لحاظ کیا نہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، نہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، بلکہ غلبے کے وقت تو یہ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا خوف بھی نہیں رہتا، اتنے ظالم ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے آیات کو بہت تھوڑی قیمت پر، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے آتے ہیں، بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کرتے ہیں بہت ہی برے ہیں۔ خود بھی رکتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا سورہ الانعام میں کہ خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی دین حق کی طرف نہیں آتے اور لوگوں کو بھی دین حق کی طرف نہیں آنا دیتے، خود بھی غفلت میں پڑے رہنے دیتے ہیں، خود بھی مشرکانہ اور غافل زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے، ان کو چکنی چپڑی باتوں سے روکتے ہیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے روکتے ہیں کہ رکو، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہم نے جا کے دیکھ لیا۔ وہی جو کچھ ہم پڑھ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2
مکی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ اکبر بڑی صورتیں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف پڑھ کے آ چکے ہیں، اور سورہ الانعام جو ہے اس پہ تو بار بار رد کیا گیا ہے، نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ، آخری صورتوں میں سے ہے، مدنیات کی آخری بڑی صورتوں میں، اور ایک خطبے کی صورت میں ہے، بڑی زبردست صورت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور سورہ الاعراف جو ہے مکیات کی سب سے بڑی صورت ہے، جس میں ہم نے پڑھا خصوصی جو بعثت ہوتی ہے، رسول جب آتا ہے تو جو قومیں نہیں مانتی تو اللہ ایمان والوں اور رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اور پھر قوم پر عذاب آتا ہے، اتصال ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی سنت یہاں بھی تھی، یہاں تھوڑے سے مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بعثت بھی تھی اور عمومی طور پر بھی تھے، اور نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے یہاں پر آپ نے خصوصی طور پر اب ان کو جو 22 سالہ محنت ہو چکی تھی، 20 سالہ محنت، کہ اب اسلام یہ سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو ڈیفینیٹلی اس کا نزول جو ہے وہ کچھ جو سٹارٹ ہے وہ سن 9 ہجری کا حج سے پہلے کا ہے، تو اس سے پہلے ہے، اور اس سے کچھ آیات جو ہے سورہ جو سن 8 ہجری کی بھی شامل کی گئی، انشاءاللہ وہاں پر میں بات کروں گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، جو عام پڑھتا ہے ترجمہ تو اس کو سمجھ نہیں آتی، تو بہرحال اس کو سمجھتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، یعنی قرآن اور حدیث سے۔ اللہ ہمارے اشتروا بآیات اللہ بیچ دیتے ہیں، مطلب دنیا کا حقیر فائدے کے لیے، دنیا کی چودراہٹ کے لیے، دنیا کی چودراہٹ اور دنیا کے مال کے لیے، اپنے تجارتوں کے لیے، جو بھی آپ کہہ لیں، بیچ دیتے ہیں اللہ کی آیات کو، یعنی اللہ کی آیات کو ایک طرف رکھتے ہیں، فصدوا عن سبیلہ، اور روکتے ہیں اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، تو جو بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان اللہ کے آیات اور ان بلائی والی آیات سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایمان کی دعوت والی آیات سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جا کے سنتے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہ اپنی طرف سے کسے کہانے لے آئے ہیں، وہ جو نظر بن حارث تھا ملعون، وہ جا کر خرسفت جاٹ ولی کے اور اسی طرح رستم صاحب کے اور دوسرے کسے لے آیا کہ جب میں بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک لفظ بھی نہیں پیش کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 جگہ پورے قرآن کا آیت جو ہے سورہ طور میں، سورہ بنی اسرائیل میں دیا، پھر 10 آیاتوں کا سورہ ہود میں دیا، اور پھر 1 آیت کا چیلنج سورہ البقرہ اور سورہ یونس میں دیا کہ 1 آیت لے آؤ بنا کر، ایک سورت جو ہے، اور سورت جو ہے 3 آیتوں کا سمیل چیلنج جو ہے، چھوٹی سے چھوٹی سورت اس سے وقت تک جب یہ چیلنج دیے گئے تو سورہ والاسر، سورہ کوثر، سورہ جو یہ نازل ہو چکی تھی، کہا اس طرح جیسی بنا کے لے آؤ، اور کوشش کی، کسی نے بھی کوشش نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ضدی قوم نہیں مانتے، دنیاوی زندگی کے کچھ فائدے اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے، ظالم اس پر اکتفا نہیں کر رہے تھے کہ خود ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تھے، بلکہ لوگوں کو بھی ہدایت پر آنے سے روک رہے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ہدایت پر آنا چاہے اس کو کسی طرح مال دے کر، کسی طرح سمجھا کر، ڈرا کر، دھمکا کر روک لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی قسم کی رشتہ داری کا، جو ہم نے پڑھا آیت کو، میں تھوڑا سا اس کو کر رہا ہوں کہ کسی قسم کی رشتہ داری کا اور معاہدے کا یہ خود لحاظ نہیں کرتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی بھی ایکسیپشن آ گیا فوراً، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آج بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے، دیکھیں زبانی توبہ کہ جی ہاں توبہ کر لی، اب دکھانا پڑے گا جو عمل ہے نا۔ آج کوئی بھی مسلمان، یہ آیتیں میں بار بار پڑھا ہوں، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آیت نمبر غالباً 6 میں یا 5 میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کہہ رہے کہ وہاں بھی آیا تھا کہ اب بھی یہ پلٹائے، اگر وہ پلٹائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں اور نماز قائم کریں، یہ شرط ہے بنیادی۔ اور آج ہم مسلمان دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے کئی بہانے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے کئی ہیلے ہیں۔ ایک ہیلا انہوں نے کیا تھا جو مچھلی والے تھے، جو دریا کے کنارے کرتے تھے، وہ ہفتے والے دن جو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، تو وہ مچھلی نہیں پکڑتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت کے بجائے ان چیزوں میں لگ رہتے تھے۔ تو آج زکوٰۃ کے ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے، اور کون دیتا ہے؟ یہ وہ جو علم والے ہیں، یقین کریں دین کو بیچتے ہیں۔ میں کیا کہوں اللہ سے معافی کے ساتھ کہ یار ٹھیک ہے، 11 مہینے تک جو ہے اگر آپ کے پاس زکوٰۃ رہے گی تو تب آپ پر 11 مہینے کے بعد جو 1 سال ہے اس پر ہوگی، تو 11ویں مہینے کیا کرو، اس کا مال کو جو ہے آپ کے پاس مال ہے، اس کو کسی اور کو دے دو کہ یہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، اب وہ بیوی کا ہے، تو اب بیوی اگلے کے 11 مہینے میں پھر اس سے بیٹے کو گفٹ کر دو کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کیسے کیسے ہیلے ہیں جو سجائے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا۔
تو یہ کڑی شرط ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر کیسے ہم مسلمان کہلائیں گے، کیسے ہم دعویٰ کریں گے؟ 90% نماز نہ پڑھتے ہوں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہیلوں سے زکوٰۃ بچا رہے ہیں، اور ہیلے دیے جاتے ہیں بہت ساری جگہ پر کہ جی وہ میں کیا بیان کروں۔ ایک جگہ گیا، زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جی دیکھیں ایک عورت ہے، اس کے پاس بیوہ ہے، اس کے پاس 4 گھر ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ جو گھروں کا کرایہ آتا ہے اس سے وہ جو ہے وہ کھا لیتی ہے پورے سال میں، اور اس نے جو جولی رکھی ہے وہ ہیرے کی رکھی ہے۔ یہ بھی کہاں سے ہے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ میں نے بہت سارے علماء سے سوال کیا ہے کہ جو سونا چاندی جب زیورات کی بات ہو رہی ہے اور لوگوں نے اس کو کنورٹ پلیٹنم میں اور پھر اس کو ہیرے کی جولی رکھی کہ اب زکوٰۃ نہیں لگتی، اور زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، حالانکہ اللہ اکبر جنہوں نے رکھے، میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تم نے رکھا، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کتنی برکت ہے کہ سونا جو تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، مال بڑھتا جا رہا ہے، زکوٰۃ سے نظر آ رہا ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر آج کے دور میں چاندی کے بجائے اگر سونے پر زکوٰۃ کر لیجئے، یہ ایک درخواست ہے، مجھے پتہ ہے کہ علماء کرام زیادہ جانتے ہیں، تو بہت سارے لوگ، تو اس نے، میں اس مثال سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا جی وہ سارا خرچ کر لیتے، اب کچھ نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اس نے مثال دی کہ ایک مائی بشیرہ ہے یا نذیرہ ہے، وہ کسی گھر میں کام کرتی ہے، اب وہ محنت کرتی ہے، وہ 15-20 ہزار روپے کماتی ہے وہ سارا سال میں، اب اس کے پاس اگر ہو جاتا ہے بنجا تولا چاندی چتا مال، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس سے کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ جو مستحق ہیں، یقین کریں وہ مستحق ہیں، ان کو تو شادی بیاہ کے لیے کچھ بھی ہو، کوئی ذرا سا ان پر مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تو وہ تو زکوٰۃ لینے والی ہو جاتے ہیں، اب ان کو تو زکوٰۃ سے فارغ کر دیا۔ یہ جو چاندی کو نصاب، چاندی اور سونا دونوں ہی ہے نا، آج سونے کی قیمت دیکھیں کیا ہے، 3.5 لاکھ روپیہ، 6.5 تولے سونا کو ناپ لے، اور چاندی کہاں کھڑی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج جتنے حالات ٹائٹ ہیں، جتنے بجلی کے بل ہیں، جو بھی ہیں، یہ درخواست ہے صرف میری، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا کوئی علم نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، تو اگر کر دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ اس بات پر سوچے سارے علماء کرام اور جتنے مکاتب فکر کے ہیں کہ اب اس کو مقرر کیا جائے، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا تو ہے، 52 تولے چاندی جتنا مال تو ہے، اور کسی ہر بندے کے پاس ہے، اتنا تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، اس نے اپنے بیچارے نے غمی خوشی کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کرے۔ یہ تو ضرور ہے کہ جس سے وہ ان کا وہ دعوت تو ٹھیک ہے الحمدللہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، لیکن جو بیچارے وہ جو 2,000 1,500 دے گا، اور جو ہے جن کو ملنی چاہیے وہ بیچارے لے نہیں پاتے، وہ بیچارے اپنے آپ کو کیسے ظاہر کریں گے؟ ان چیزوں کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ مطلب کوئی خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی یہ نہیں ہے، مشورے کے طور پر اور صلاح کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو میرے جیسا اسٹوڈنٹ جو قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، جس کو اللہ نے 49 سال کی عمر میں، جس کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، پڑھنے نہیں آتا تھا، عربی نہیں پڑھنی آتی تھی، اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ کا بہت بڑا کرم مجھ پر ہوا۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے کاروبار بھی بڑھا دیا، گھر بھی بڑا ہے، بیوی بھی ہے، بیٹے بھی 2، بیٹیاں بھی 2، نواسے پوتے پوتیاں، سب کچھ اللہ نے دیا، اور سب سے بڑا اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہت ساری محفلیں ختم ہو گئی، بہت ساری میری برائیاں، سگریٹ میں پیتا رہا، خالق کے زمانے سے شروع کیا، جب پہلی دفعہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا تو چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ اسی طرح بہت ساری کمپنیاں راتوں کو تاش کھیلنی ہیں، وہ بھی چھوٹ گئی۔ اسی طرح بہت ساری کمپنیاں جس میں صرف ناشتے اور صرف ہنسے اور ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا، وہ بھی چھوٹ گئی۔ یہ قرآن ایسا ہے جس نے ایسا پوزیس کیا کہ میرے لیے سب کچھ ہیج ہو گیا الحمدللہ۔ آج بھی میں، اور اگر آپ قرآن کی طرف آ جائیں، یقین کریں اس نے تو ایسا کہ مجھے لگتا ہے کہ سکون ہی سکون ہے، ایک ایک لفظ اللہ کا جو ہے نا دل میں اترتا ہے اس قرآن کا۔ اس ترجمے کے بیریل کو ہٹائیں، بہت آسان ہے۔ میں نے اس پروگرام کا نام اس لیے قرآن آسان رکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جانا پڑے گا، شاید 8 سال کا کوئی درس نظامی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، بہت زبردست ہے، 4 سال 6 سال کا جو بھی ہے، لیکن ایک شخص جو کاروبار کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار کیسے چھوڑیں گے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، اب تبلیغ کا کام ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ کاروبار بھی چھوڑ دیتے کہ اب یہ کرنا ہے۔ میں اس پر بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا۔ میرے بچے تو ابھی 4 سال پہلے 5 سال پہلے اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا کہ یہ قرآن کی تفسیر میں نے جب شروع کیا، ساتھ ساتھ سیکھتا گیا، ساتھ ساتھ سکھاتا گیا، تو الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کے کی، جو مسجد مارکیٹ کی تھی اس وقت پورا بزنس میں میرے ساتھ بچے نہیں تھے، اس وقت 2019 میں مکمل کیا، اور اس وقت میرا بیٹا جو بڑا ہے وہ 17 میں آیا، ایک آیا، دوسرا بیٹا بعد میں آیا۔ کاروبار میں آپ زیادہ وہی دیکھ رہے ہیں کاروبار کو، تو الحمدللہ اللہ نے ایک میرے جو محسن ہیں جن کے ساتھ دوست بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، بڑے دوست بھی ہیں،
تو انہوں نے ایک بات کہی، میں اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ بچائے اس سے، تکبر سے اور خدا ناصہ، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھ سے دونوں کام لے لیے، کاروبار بھی تیرا چلتا رہا اور اللہ نے قرآن کا کام بھی لے لیا۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑا ریمارکس تھا کہ الحمدللہ چھوڑا بہت کچھ تھا، چھوڑا جو چھوڑا وہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو چھوڑا وہ تو اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا۔ جو لوگ مجھے 10 سال پہلے سے جانتے ہیں نا، آج 60 سال الحمدللہ عمر ہو گئی، تو وہ جانتے ہیں کہ اس وقت میرے چہرے پر کتنا کھچاؤ تھا اور آج کتنا سکون ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نماز قائم کرے، وَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں فی دین، تمہارے دین میں، اب وہ نہیں کہ ان کا وہی حق ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ہوگی کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کرنے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بنیں گے، اور یہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہی تمہارے دینی بھائی بنیں گے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے لیے ان کا جال اور مال محترم ہو جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی ان کو برابر کے حق دیتی ہے۔ آج اسلام قبول کر لو، آج تم آ جاؤ، تو تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، پھر وہ اگر اپنی قسمیں کھانے کے بعد توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عہد لگائیں تمہارے دین کی طرف، باتیں کریں، اپنی طرف سے باتیں کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے کافروں کے جو امام بنے ہوئے ہیں، کفر کے جو امام بنے ہیں، کرو ان سے جہاد، قتال کرو ان سے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی قسم کا کوئی باس نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اور ایمان کیا، اگر ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، لعلہم ینتہون، اور ان سے تم ان کو روکو، ان کو جد و جہد کرو، ان سے جہاد کرو ان سے، تاکہ یہ باز آئیں۔ قسمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، جیسا کہ آپ کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا۔ بعض قبائل مرتد ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جہاد ہوا۔ آپ کا 2.25 سالہ دور جو ہے نا، وہ جہاد پر مشتمل تھا۔ منکر ابن زکوٰۃ، ادھر جو لشکر جا رہا تھا، ادھر مسیلمہ کذاب اس کا نام آتا ہے، تو اس نے دعویٰ کر دیا، تو یہ سب جو ہے وہ اللہ اکبر جہاد تھا۔ اگر عہد توڑے تو اللہ کہہ رہے کرو ان سے لڑو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں قتال کرتے تم اس قوم سے جو اپنے اللہ اکبر توڑ دیتے ہیں اپنی قسموں کو، قسمیں کھاتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ وَہَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے اللہ اکبر چاہا کیا تھا، ہمہ چاہنا، انہوں نے کیا چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، ارادہ کیا، ہم کا لفظ ارادہ کے لیے بھی آتا ہے، ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، اور ارادہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں، یا قتل کر دیا جائے، یا قید کر دیا جائے، یا چلا وطن کر دیا جائے۔ اور وہ جو ہیں اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے سب سے پہلے یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اتخشونہم، انہوں نے ابتدا کی ہے نا، تم نے تو نہیں ابتدا کی، پہلی بار تو انہوں نے توڑا ہے نقص کو، کیا تم اللہ اکبر کہہ رہے کہ کیا ڈرتے ہو ان سے؟ بڑی بڑی زبردست سٹانڈ ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اس لیے ان سے کہہ رہے ہو کیونکہ مومن بہت سارے مسلمان چاہ رہے تھے کہ صلح ہی زیادہ بہتر ہے، کیوں ہم ڈریں، کیا کریں، اور جب یہ آیتیں آئیں تو بہت سارے جو ڈیفینیٹلی جو نو مسلم تھے، جو پکے مسلمان جنہوں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، اللہ پر سب کچھ قربان کر دیا اللہ پر، اس کے رسول اور اس کے مشن پر، اور پھر اللہ اکبر دین اسلام کے لیے، دین حق کے لیے، تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی ڈانٹ ہے اس آیہ مبارکہ میں، تخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، کہ اللہ حق رکھتا ہے زیادہ، اللہ ہی کا حق ہے، بلکہ حق ہی صرف اللہ کا ہے، اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، ایمان ثابت کرو۔ آج کے موضوع پر بات کروں گا کہ آج اللہ نے پہلے بھی کہا تھا، یہ آیت ہم نے 138 پڑھی تھی سورہ آل عمران میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ خوفوں میں غموں میں پڑو، نہ کمزور پڑو، مومنو، تم بھی غالب رہو گے، نہ ڈرو ان سے، یورپ امریکہ، یہ جو بھی جتنا بھی جو مشرکین ہیں جو تمہیں روک رہے ہیں اللہ کے دین سے، کہ مدد سے روک رہے ہیں کہ تم وہاں نہیں پہنچ پا رہے، کہاں پہ؟ فلسطین میں بھی کیا ہو رہا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، ایمان اندر ہو رونا آتا ہے مجھے، یقین جانے کیا کر سکتے ہیں ہم، تو نہیں جا سکتے سرحدوں پر، امداد بھیج دیتے ہیں، کتنی پہنچتی ہے کتنی نہیں پہنچتی اس کا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہماری ہمدردیاں پھر نہ ہو ان کے ساتھ، اور ہمیں
نہ ہم پلٹیں اللہ کی طرف سے، نہ توبہ استغفار کریں، نہ ہمارے فنکشن جو ہیں وہ بتائیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ آج اسی طرح جو آپ جا کر دیکھ لیں شادی حالوں کے باہر، آج بھی اسی طرح ہر قسم کی شادی ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ جتنی مرضی ہم جھوٹ بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمارے اعمال اگر چینج نہیں ہو رہے، میرے اور میرے بچوں کے یا میرے اولاد کے یا ہم سب جو ہیں، اور دیکھیں انڈیویجولی طور پر تو ہمیں قوا انفسکم، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر وہ اہلکم نارا، اپنے گھر والوں کو، پھر اس کو آگے بڑھتے بڑھتے جہاں بھی کیا ہماری کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو پھر مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں رہے گا۔ اور باقی جتنے 57 ملک ہیں ان کی جو افواج بنی ہوئی ہے اور جو ان کی فوجیں ہیں، اللہ ان سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں تخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو جو مشرک ہیں؟ فاللہ احق ان تخشوہ، کٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، تکلیف اتنی ہے مجھے کہ اللہ زیادہ حق رہتا ہے، اس سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن کیا کریں، مومنین تو کوئی کسی چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ٹاپ پر تو مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ ان سے نیچے آئیں گے سب چیزیں۔ ٹھیک ہے محبت ہونی چاہیے وطن کی، ٹھیک ہے اپنی ثقافت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اسلام جو ہے وہ ٹاپ پر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول، اور جو جہاد کا حکم ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ کیوں نہیں قتال کرتے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں پڑھا ہے کہ جب کہ معصوم بچے بوڑھے بلک رہے ہیں، ان تک کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کمپسری، اس سے زیادہ ذلت، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے ملت اسلامیہ کی 57 ملکوں کی؟ ہم سب اس میں شامل ہیں، کہاں پہنچ گئے؟ دو چیزیں، وہی حدیث کہ تم میں دو چیزیں، اقوام عالم جب تم پر ٹوٹ پڑیں گی تو پوچھا کہ ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، کہ کہا تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے، مسلم احمد کے حدیث ہے، بلکہ اس طرح سمندر کی جاگ جتنی تمہاری ویلیو ہوگی۔ تم میں دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، حب الدنیا، دونوں حدیثوں کے لفظ یہ ہیں پہلے کہ حب الدنیا، دنیا کے محبت ہے، دنیا میں میرا سٹیٹس بہتر ہو جائے، میرا کاروبار بڑا ہو جائے، میں اور ترقی کر جاؤں، میرے بچے زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائے، دنیا کی تعلیم میں بڑی جابوں پر چلے جائے، دنیا 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 کی خواہشات پوری ہو جائے، دنیا میں جو خواہشات پوری کر لوں، جنت کا اور جہنم کا تو ہمیں شاید یقین ہی نہیں ہے، کہ ڈر ہی نہیں لگ رہا، دنیا ہی بس چل رہی ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ اللہ اکبر کہف میں کہ یہ جو فتنے والی صورت ہے کہ ہم نے جو خود سجایا یہ سب کچھ، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان ہے۔ لیکن ہم ان زینتوں کے پیچھے پڑ کے سمجھ لیا کہ یہی جو ہے زینتیں ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری کی کہ جنت کو ڈھانپ لیا گیا ان چیزوں سے جو بالکل ناپسند ہے انسان کو، جو بڑی تکلیف دہ ہے، اور جہنم کو ڈھانپ دیا خوش کن خواہشوں سے ڈکی ہوئی ہے۔ تو یہی بات ہے۔ بہرحال اللہ بار رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے مومنو، تم اللہ کے لیے جہاد نہیں کرو گے، جبکہ انہوں نے تمہارے بارے میں کبھی بھی نہ کسی چیز کا عہد کا لحاظ کرا، اور عہد بھی انہوں نے توڑا ہے، تو کیوں نہیں کہ تمہارے خلاف جو مشرک قبائل ہیں معاہدات کو جب چاہے منسوخ کر دیتے ہیں، چیلنج دے دیتے ہیں، جب قابو پاتے ہیں، اور جب تم پر قابو پاتے ہیں تو ان کو کوئی رشتہ داری، کوئی لحاظ عہدوں کا نہیں رہتا، کوئی برادری کا لحاظ نہیں کرتے سارے عرب میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہاں پر ان آیات میں کھلا چیلنج کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ حج، اب جو اللہ نے چیلنج کیا کہ حج صرف جو ہے وہ، دیکھیں اللہ نے چیلنج کیا کہ حج آج کے بعد کوئی مشرک نہیں داخل ہوگا، کوئی ایک مشرک بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی ننگا طواف نہیں ہوگا، کوئی ایسا کام کہ یہاں پر کتنے بت رکھ دیے گئے تھے، کتنے بت تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کعبے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر قبائل اور جو مشرک جو ہے ان سے نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عہد کیا جا سکتا ہے آج بھی، لیکن اگر وہ اپنے عہد کو پورا نبھائیں، اور عہد کو کرنا چاہیے برابری کی بنیاد پر۔ دوسرا اس میں یہ حکم تھا کہ حج پر اب اہل توحید کے لیے مخصوص کر دیا کیا، اب تو ولکیت ان سے لے لی گئی، جو مشرکین ہیں چاہے روٹی کھلاتے تھے، چاہے پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اب یہ نہیں ہے اولیاء اس کے، اب اولیاء مسلمان ہوں گے۔ اور ثالثاً تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے معاملہ بڑا کڑی آزمائش کا تھا، کیونکہ ان کے بہت سارے بھائی بند رشتہ دار جو تھے وہ عزیز و قرب مشرک تھے۔ بظاہر تمام مشرکین نے عرب کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ برات من اللہ و رسولی، کہ تمہارے لیے اب 4 مہینے ہیں، اور جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ بہت بڑا الٹیمیٹم تھا۔ خاندان اور اپنے جگر گیشوں کو پابند ہاں کریں، اپنے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کریں، جو مشرک ہیں اب مشرک ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ بہت بڑا اعلان تھا۔ یہ سورہ توبہ جو ہے نا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ ننگی تلوار کی طرح آئی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی، اس کی تکمیل کرنے کی ضروری تھی کہ اب جزیرہ نمائے عرب میں اب مسلمان رسول پہلے چھوڑ دیتے تھے، اب رسول اور جو ہے ایمان والے رہیں گے، اس کے علاوہ سب کو نکلنا پڑے گا، نہیں تو قتال کے لیے تیار ہو جائے۔ مشرک قبائل ان کے جو وفد آ رہے تھے، اللہ اکبر، اسلام اور اطاعت کا عہد کر رہے تھے، اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اپوزیشن بحال کر دی۔ اب ہوا کچھ نہیں، کوئی قتل نہیں ہوئے، بہت کم قتل ہوا اگر آپ دیکھیں تو۔ اب یہ ہوا کہ وفود کے وفود حج کے بعد آنے شروع ہو گیا، ان کو پتا کہ اب حج نہیں کر سکتے مشرک، اور آ کر آپ سے سنتے، آپ ان کو قرآن سناتے، اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے اور آپ کی باتیں سنتے، تو وہ آپ سے معاہدے کرنے شروع ہو گئے، اسلام قبول کرنے شروع ہو گئے، اور جہاد فی سبیل اللہ پر جو تلقین دی جا رہی ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، اسی میں یقین کرے ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی سے کرتے ہوئے، اسی جد و جہد کو کرتے ہوئے ہم صحیح مومن ثابت ہو سکتے ہیں۔ سورہ حجرات کے آیت نمبر 15 میں آتا ہے انما المؤمنون، کہ بے شک مومن تو وہ جو ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر شکوں میں نہیں پڑتے اور اپنی جان اور مال لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہی ہیں سچے مومن۔ اور اسی طرح سورہ صف میں آئے گا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جو تجارت بھی ہے نا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں، ایک تو ہم فیزیبلٹی پوچھتے نا، ہم میں کیونکہ ایز اے بزنس مین، کہ ایک اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اللہ کے ساتھ کاروبار، یہ کرو، لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں، تو اللہ اکبر، تو اللہ دیکھو تمہیں کیا کرے گا، پھر اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ تمہیں بہت بڑے انعامات سے نوازے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیزدہ رہے نگاہ عین ساز میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے، اللہ نے اپنا دین باقی رکھنا ہے، وہ تو آنا ہی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اور جہاں جہاں تک ہمارا اثر رسوخ ہے بات کو پہنچائے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو اپنی ذات کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔